أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. اور کون ہے کہ جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوں میں سے ہوں گے. جب ان سے ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جائیں کہنے لگے میں فرما بردار ہوا جہانوں کے رب کے لیے. اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا بس تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ کہنے لگے ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو کہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یہ ایک جماعت تھی کہ جو گزر چکی ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے کہ جو تم نے کمایا اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے متعلق کہ جو کچھ وہ کرتے رہے. محترم احباب گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھیں ان میں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام و تسلیمات اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام و تسلیمات ان دونوں کی ایک دعا کا تذکرہ ہوا تھا کہ جس وقت وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگی اور اس دعا کے اندر انہوں نے یہ بھی مانگا
کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری نسل میں سے ایک رسول بنا کے بھیج جو کہ انہی میں سے ہو، ان کو تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکیزہ کرے۔ تو یہ دعا مانگی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام و تسلیمات نے۔ اس دعا کے تذکرے کے بعد اب اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون ہے کہ جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر وہ کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ دیکھو ابراہیم تو دعا مانگ رہے تھے کہ نبی بھیج انہی میں سے، اسماعیل دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا مصداق بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہودیوں کو بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے مقتدا ہیں، عیسائیوں کو بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے مقتدا ہیں، مشرکین عرب کو بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے مقتدا ہیں۔ تو جب سب تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو، اپنا مقتدا مانتے ہو، تو وہ دعا کر رہے تھے جس نبی کے لیے، اب اس نبی کی نبوت کو ماننا یہ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے۔ لیکن اب تم ملت ابراہیمی سے ہٹ کیوں رہے ہو؟ کہتے تو ہو کہ وہ خلیل الرحمن نبی ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، لیکن پھر ان کی ملت پہ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے تو دعائیں مانگ کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے طلب کیا، اور اس کی دعاؤں کا مصداق بن کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، تو پھر اب ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والی روش کیوں اختیار کر رہے ہو؟ نادانی کیوں کر رہے ہو؟ بے وقوفی کیوں کر رہے ہو؟ جس نبی کی نبوت اور اقتدار کے تم دعوے دار ہو، وہ نبی جو ہے وہ خود اس کی دعائیں کر کے گیا، تو اب اگر تم انکار کرتے ہو تو بڑی نادانی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ ابراہیم، وہ تو وہ شخصیت تھا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ تو وہ تو اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، تو تمہیں اس کی ملت کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس نبی کو پھر ضرور ماننا چاہیے کہ جس کے لیے وہ دعا کر کے گئے ہیں۔ وہ ابراہیم کیسے تھے؟ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اپنے رب کے لیے وقف کی ہوئی تھی، رب کی فرما برداری کے اندر انہوں نے زندگی گزار دی۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جائیے، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے کہ میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام پر، باپ کے مقابل نکلنا پڑا، بحث کرنی پڑی، مناظرہ کرنا پڑا، قوم کے مقابل نکلنا پڑا، آتش نمرود میں جانا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑی، نوزائیدہ بالکل چھوٹے بچے کو اور اس کی ماں کو اپنے سے دور کرنا پڑا، جدا کرنا پڑا۔ تو یہ سارے امتحانات وہ ان کے اندر انتہائی اعلیٰ انداز میں کامیاب ہوتے رہے، کیونکہ انہوں نے رب کی فرما برداری کا حق ادا کیا ہے، ہر معاملے میں رب کے وہ فرما بردار تھے۔ تو جب وہ رب کے فرما بردار تھے تو تم انہی کے پیچھے چلنے کے دعوے کرنے والے، تم رب کے فرما بردار کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مصداق بن کے سامنے آئے ہیں، تو رب کی فرما برداری کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو، لیکن تم فرما برداری اختیار نہیں کر رہے ہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ،
و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ تم فرما بردار رہنا، اور تم دعوے دار تو ہی ہو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی ہے کہ رب کے فرما بردار رہنا ہے، تو پھر تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ رب کی فرما برداری اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دونوں نے کہا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، ایک دین کا انتخاب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ تو تمہارے لیے اللہ نے ایک دین چنا ہے، تمہیں اس دین کے اوپر بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اوپر پختہ ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، تمہیں مسلم ہونا چاہیے، مرتے دم تک بھی تمہارا عقیدہ اور نظریہ رب کی فرما برداری والا ہونا چاہیے، مسلم تم کو ہونا چاہیے، اور اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ اللہ اللہ، یہودی ایک بات کہتے تھے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس وقت وہ فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو ہمیشہ یہودیت ہی کے اوپر رہنا۔ تو اس ان کی بات کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تھا؟ تم نے سنا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہودیت کے اوپر قائم رہنا۔ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی وفات کے وقت ان کا کیا مکالمہ ہوا تھا، ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ تم موجود کوئی نہیں تھے، تمہیں پتا کوئی نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا مکالمہ ہوا تھا۔ اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم بندگی کس کی کرو گے؟ اللہ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ ابھی تک تو تم میری بندگی کرتے رہے ہو، اب میں تو جانے لگا ہوں دنیا سے، میں تو فوت ہونے لگا ہوں، تو میرے بعد اب کس کی بندگی کرو گے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں تمہیں رب کی بندگی کا پابند رکھا ہے، میں نے تو تمہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھا ہے، تمہیں میں تبلیغ اور نصیحت ہر وقت کرتا رہتا ہوں۔ میری زندگی میں تو تم رب کی بندگی سے نہیں ہٹے، لیکن میں اب فوت ہونے والا ہوں، تو اب میرے بعد کیا کرو گے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں میرے بعد تم رب کی بندگی چھوڑ دو؟ قالو، کہنے لگے، نعبد الہک، ہم تو آپ کے معبود کی ہی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء کے معبود کی بندگی کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباء جو ابراہیم ہیں آپ کے دادا، جو اسماعیل ہیں آپ کے تایا، جو اسحاق ہیں آپ کے والد، تو ہم تو انہی کے رب کی بندگی کریں گے، الہا واحدا، جو کہ ایک ہی معبود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وفات کے وقت ان کی بیٹوں کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی، اور ان کے بیٹوں نے کہا تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے، اللہ رب العزت کے ہم فرما بردار ہوں گے۔ اب یہود نے ایک دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ یہودیت کے اوپر قائم رہنا۔ ایک بات اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بندگی کس کی کرو گے، تو ان سب نے اظہار کیا کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ یہودی اس بات کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تمہاری یہ کتاب جو ہے اس کو مانتے ہی کوئی نہیں، ہم قرآن حکیم کو مانتے ہی کوئی نہیں، تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ
ان حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ گفتگو ہوئی تھی، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سا اللہ کا جو کلام ہے یہودی یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں جو چیزیں ہیں، ایک یہود کا دعویٰ اور ایک رب ذوالجلال کی بات، یہودی اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تاریخی حقائق کس بات کے شاہد ہیں۔ ہمیں خود اپنے اطمینان قلب کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی، ہمیں 100% یقین ہے کہ یہی گفتگو ہوئی تھی، لیکن بدبخت یہودیوں کو کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ جو تم دعوے کرتے ہو وہ دعوے درست نہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن حکیم نے رب ذوالجلال نے بات بتلائی ہے وہ درست ہے۔ تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم تاریخی شواہد جو ہے وہ ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا جو کہنا ہے وہ تاریخی لحاظ سے 100% قطعاً غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ یہودیت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات سے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کئی صدیاں بعد آئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں ابھی یہودیت تھی کوئی نہیں، تو جب یہودیت تھی کوئی نہیں تو وہ کیسے یہ نصیحت کر سکتے ہیں کہ میرے بیٹو یہودیت کے اوپر قائم رہنا؟ تو تمہاری بات تاریخی لحاظ سے 100% غلط ہے۔ اس وقت تو ابھی یہودیت کا آغاز ہی کوئی نہیں ہوا تھا۔ اب آ گئی جو رب ذوالجلال نے بات بتلائی ہے تو اس کے حق میں تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ سارے نبی یہی تو دعوت دیتے گئے کہ ایک ہی معبود کو پکارنا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو جب سارے نبی یہی دعوت دیتے گئے ہیں، سارے نبی اپنی اولادوں کو بھی یہی نصیحتیں کرتے گئے ہیں، تو پھر یقیناً یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی تھی۔ اس کے حق میں تاریخی شواہد ہے، تمہاری بات تاریخی لحاظ سے 100% غلط ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے کہ جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے کہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کہ جو تم نے کمایا۔ بعض یہودی یہ بات کہتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے، ساڈے واسطے تے اللہ نرمی کرے گا، ساڈے تے اللہ نے کیوں سختی کرنی ہے، اسی نبیوں دی اولاد ہاں، نبی زادے ہاں۔ اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، کسی ایک کی نیکی وہ اس کی نسل کے کام نہیں آیا کرتی، نیکی وہی ہے کہ جو خود کی ہے وہ کام آئے گی، آبا کی نیکی اولاد کے کام نہیں آیا کرتی۔ اللہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا، بیٹی یہ نہ خیال کرنا کہ میرا بابا نبی ہے تو اس وجہ سے میں بخشی جاؤں گی، بیٹی اپنے عقیدے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ بخشش ہونی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزادی کو یہی نصیحت کی ہے تو پھر کسی والد کی نیکی اس کی اولاد کے کام نہیں آیا کرتی۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے سے کیا وہ بخشا گیا؟ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ مشرک حالت میں فوت ہو گیا۔ تو اعمال اپنے اپنے کام آیا کرتے ہیں۔ تم یہ دعوے کر رہے ہو کہ تم نبی زادے ہو، لیکن نبی زادے ہونے کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے، نبیوں کی اولاد ہونے کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ ان نبیوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر تمہیں مل جائے، نہیں، ان کا اجر انہی کو ملنا ہے، تمہیں وہی ملنا ہے جو تم کرتوت کر رہے ہو، جو تم کمائیاں کر رہے ہو۔ اگر تم کوئی نیکی کرو گے، صحیح عقیدہ اختیار کر کے نیکی کی طرف آ جاؤ گے، پھر تو تمہیں اجر مل جائے گا، لیکن اگر تم برائیوں پہ رہو گے، کفر کے اوپر رہو گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کرتے رہو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہوگی، کیونکہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ تو یہی بنتا ہے۔ اللہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا
کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تمہارے آبا کرتے رہے. دیکھیں تم کہتے ہو نبیوں کی اولاد ہے، چلو جی ہم بڑے برے صحیح لیکن ہیں تو نبیوں کی اولاد. اللہ 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 کہتے ہیں کہ ایک طرف تم نبیوں کی بھی اولاد ہو لیکن تمہارے آبا کے اندر کئی برے بھی تو آتے رہے. تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو تمہارے آبا کے اندر برے تھے ان کی برائیوں کی سزا تمہیں مل جائے؟ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ ان کی برائیاں تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائے، ان کی سزا تمہیں مل جائے؟ انہوں نے غلط کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے. کیا اس کو تم پسند کرتے ہو؟ جب اس طرف نہیں آتے ہو تو پھر ان کی نیکیوں کو جو ہے نا وہ کس طرح اپنے کھاتے میں ڈلوانا چاہتے ہو؟ جس طرح تم اپنے برے آبا کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہو، اسی طرح اپنے نیک آبا جو ہیں ان کی نیکیوں کے اجر کے مستحق بھی تم نہیں ہو. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، اپنے اپنے عقائد کا بدلہ ملتا ہے. اس طرح نہیں ہوا کرتا کہ آبا نے نیکیاں کی ہوں اور اولاد کو جو ہے ان کا بدلہ مل جائے. ہاں اولاد بھی اگر ان نیکیوں کو جاری رکھے، اولاد ان نیکیوں کو جاری رکھے، یا اولاد آبا نے نیکی کی ہے اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی اور اولاد جو ہے وہ اس نیکی کے اوپر اپنے اچھے انداز کے اوپر قائم رہے تو پھر ٹھیک ہے، آبا کے کیے ہوئے کا ان کو اجر اس انداز میں مل جاتا ہے کہ جو خود ان کی اپنی زندگیوں سے متعلق ہوتا ہے. لیکن جو ان کی اپنی زندگیوں سے متعلق نہیں ہے اور جس میں ان کا اپنا کوئی ساتھ دخل نہیں ہے، ان آبا کی نیکیوں میں ان کو کوئی اجر نہیں مل سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.